میرے شوہر کے 5 دوست تھے۔ جمعے کی رات پہلے دوست کی بیوی دوسرے دوست کے پاس جاتی، اس کی بیوی اس کے پاس اور اس کی بیوی اس کے پاس جاتی۔ شوہر نے جب مجھ سے یہ بات کی تو مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے صاف انکار کر دیا۔ شوہر روزانہ میری منتیں کرتا، میرے پاؤں پکڑتا، پھر ایک دم تنگ آ کر میں نے ہاں کر دی۔ پھر شوہر کے دوست کے گھر گئی تو ادھر دیکھا، میرے تو ہوش اڑ گئے۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، مجھے پہلے سے پتا تھا کہ اس کمرے میں جو ہونے والا ہے بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی ضلالت ہے، مجبوری ہے۔ لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ مجبوری برے خواب میں بدل جائے گی، کیونکہ جب میں کمرے میں داخل ہوئی میں نے دیکھا کہ یہاں پہ وہ شخص نہیں تھا جس کے پاس مجھے بھیجا گیا تھا، بلکہ یہاں پر ایک لمبے قد کا حبشی۔ مجھے ہمیشہ سے ہی ماڈرن لڑکے سے شادی کرنے کا شوق تھا۔ میرا نام نیلم ہے، میں بہت ہی زیادہ خوبصورت اور جوان تھی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ بنا کوئی ڈائٹنگ کی، بنا کوئی ورزش کے ہی میرا وجود بالکل ماڈل جیسا تھا، اور وہی مجھے سب سے زیادہ خوبصورت بناتا تھا۔ جو بھی مجھے دیکھتا کہتا تھا کہ آپ ایکٹریس لگتی ہیں، آپ کو تو ماڈل ہونا چاہیے تھا۔ میں بڑی خوش ہوتی تھی۔ میری شادی ایک امیر بندے سے ہو گئی جس کا نام عثمان تھا۔ بڑی بڑی پارٹیز میں جانا، بزنس کی باتیں کرنا اور پیسوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی۔ مجھے یہ زندگی بڑی پسند تھی۔ اب یہ ہماری شادی کو زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔ اس نے کہا ایک بزنس پارٹی میں چلتے ہیں، میرے دوست ہیں، میں تمہیں ان سب سے ملواؤں گا، وہاں ان کی بیویاں بھی آئی ہوں گی، تم اچھے سے تیار ہو جانا۔ میں بھی یہ سن کر خوش ہوئی اور اچھے سے تیار ہو گئی۔ واقعی ان سب دوستوں سے ملی، وہ سبھی بہت اچھے تھے، لیکن مجھے کچھ زیادہ ہی غور سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظریں میرے لباس پر، میرے چہرے پر رک جاتی تھی، جیسے کسی چیز کو تول رہی ہو۔ میرے شوہر نے کان میں آہستہ سے کہا، جل رہے ہیں تم سے، ان کی بیویاں دیکھو اور تمہیں دیکھو۔ بیویاں ان کی بھی بری نہیں تھی، بس میک اپ کیے ہوئے خوش لباس تھی، لیکن ان میں وہ قدرتی بات نہیں تھی جو مجھ میں تھی۔ تھوڑی دیر ان کے ساتھ بیٹھی تو وہ باتیں کرنے لگی کہ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے ہم لوگ اتنا جتن کرتے ہیں، ہمیں تو ہمارے شوہر ہماری مرضی کا کھانا بھی نہیں کھانے دیتے۔ ایک نے تو ہنس کے کہا، ہمیں ہر ہفتے جم جانا پڑتا ہے اور نیوٹریشن والی ڈائٹ فالو کرنی پڑتی ہے۔ دوسری بولی کہ ہم نے تلی ہوئی چیزیں کھا لی تو اگلے دن شوہر کی ڈانٹ سننی پڑتی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ ایسا کیوں؟ پھر امیر ہونے کا کیا فائدہ جب بندہ اپنی مرضی کا کھانا ہی نہ کھا سکے؟ وہ کہنے لگی، یہ تم نہیں سمجھو گی لیکن کچھ وقت بعد سمجھ جاؤ گی۔ اس کے لہجے میں ایک ایسی بات تھی جسے میں سمجھ تو گئی تھی، یقین نہیں کیا۔ پھر پارٹی ختم ہونے کے قریب تھی، سب لوگ گاڑیاں نکال رہے تھے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ باہر آئی تو ایک عجیب سا منظر دیکھا۔ میرے شوہر نے جس طرح تعارف کروایا تھا، اس حساب سے اس عورت کو دوسرے آدمی کے ساتھ جانا چاہیے تھا، اس عورت کو اس آدمی کے ساتھ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ غلط آدمیوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے بڑے اطمینان سے جا رہی تھی۔ وہ ہنس رہی تھی، ایک دوسرے کے شانوں پر ہاتھ رکھ رہی تھی، جیسے ان کے درمیان کوئی جھجک یا حد باقی ہی نہ ہو۔ میں نے حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ فون پر مصروف تھا، جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ مجھے عجیب سا لگا، میرے دل میں سوال اٹھا، اگر میں کسی دوست کے شوہر کے ساتھ یوں گاڑی میں بیٹھ جاؤں تو میرا شوہر کبھی برداشت کرے گا؟ وہ تو مجھے اکیلا باہر جانے نہیں دیتا، رات کو کسی مرد کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے دینا تو دور کی بات ہے۔ میں نے اس وقت کچھ نہ کہا، مجھے لگا کہ شاید گاڑی خراب ہو گئی ہوگی یا کسی نے درمیان میں اترنا ہوگا، لیکن جب اگلی 2-3 پارٹیز میں نے یہی منظر دیکھا تو میرا شک یقین میں بدلنے لگا۔ ہر بار جس کی بیوی تھی وہ آتی اپنے شوہر کے ساتھ تھی، لیکن جاتی دوسرے کے شوہر کے ساتھ تھی۔ کچھ کی نظریں ملتی تھی اور کچھ کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں رکھے رہتے، اور سب کے چہروں پہ ایک عجیب سی چمک ہوتی تھی، جیسے وہ سب کسی خفیہ کھیل کا حصہ ہوں۔ اب مجھے یہ معاملہ گڑبڑانے لگا، میری نیندیں اڑنے لگی، دل میں وسوسے آنے لگے کہ کہیں میرا شوہر بھی تو ان سب کی طرح نہیں۔ میں نے سوچا کہ اگلی پارٹی میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی تاکہ مجھے اصل حقیقت کا پتہ چل سکے۔ میں نے اپنے شوہر سے یہ بات پوچھی تو اس نے بات کھول کر دی۔ اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ گاڑی خراب تھی اور ایک دوسرے کے گھر کے ساتھ ہی رہتے ہیں، اس لیے ایسا ہو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ لیکن دونوں گاڑیاں تو جا رہی تھی، تو پھر جس کی بیوی تھی وہ اس کے ساتھ یوں ہی بیٹھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ یہ چھوڑو، ایسے ہی ہوگا، کوئی مسئلہ ہمیں کیا، یہ دیکھو میں جب بھی کچھ دیکھتا ہوں۔ اس نے مجھے ایک تصویر دکھائی، میں نے دیکھا تو تصویر میں ایک سیاہ فام آدمی کھڑا تھا۔ اس کا قد غیر معمولی طور پر لمبا تھا، چہرے پر گہری داڑھی تھی، آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جس سے کسی نے آگ بھری ہو۔ میں نے کہا، یہ کون ہے؟ میرے شوہر نے ہنستے ہوئے کہا، یہ جن نہیں ہے، یہ حبشی ہے، اس کا قد 7 فٹ ہے اور یہ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔
میں نے حیرت سے کہا، اتنا لمبا آدمی اور اتنا دولت مند؟ تو میرے شوہر نے کہا، ہاں پتہ ہے کہ اس کی کمپنی میں۔ میں نے فوراً پوچھا کہ کس کی کمپنی میں؟ تو کہنے لگا کہ ہماری کمپنی میں۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، اچھا پھر تو یہ بہت بڑی پارٹی ہے؟ تو شوہر نے کہا، ہاں، لیکن ابھی ہماری کمپنی کے ساتھ انویسٹ کرنے کے لیے آفیشیلی نہیں مانا، اس کو خوش کرنا پڑے گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ان کی تو خوشی خوراک میں ہی ہوتی ہے، اچھا سا کھانا بنائے تو خوش ہو جائے گا۔ شوہر ہنسنے لگا اور اس نے کہا کہ کاش اتنا آسان ہوتا۔ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن سوچ رہے ہیں کہ اسے کس طرح خوش کریں۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جو مجھے سمجھ نہ آیا، جیسے وہ بات چھپا رہا ہو، جیسے وہ کوئی ایسی بات نہ کہہ دینا چاہتا ہو جو مجھے پریشان کرے۔ خیر، ہفتے بعد ایک بہت بڑی پارٹی ہے، اس کے لیے تیار ہونا۔ تو تم چلو، میں تمہیں شاپنگ پہ لے جاتا ہوں۔ میں نے کہا، شاپنگ کی کیا ضرورت ہے؟ سارے کپڑے پڑے ہیں، چیزیں پڑی ہیں، آپ ہمیشہ ہی اچھے کپڑے لے کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ پارٹی بہت بڑی ہے اور انہوں نے کوئی تھیم بھی رکھی ہوئی ہے، اس لیے اس حساب سے اچھے کپڑے لینے ہوں گے۔ کیوں، تمہیں شاپنگ کرنا اچھا نہیں لگتا؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ کس کو شاپنگ کرنا اچھا نہیں لگتا۔ ہم دونوں بازار چلے گئے۔ بہت بڑا مال تھا، جگہ جگہ چمکتی ہوئی دکانیں تھیں، خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھیں۔ میرے شیشوں میں اپنے عکس کو دیکھتی رہی۔ عثمان بار بار کہتا کہ یہ دیکھو نیلم، یہ گاؤن تم پہ اچھا لگے گا۔ میں ہر ایک کو اٹھا کے دیکھتی اور کہتی کہ یہ زیادہ کھلا ہے اور یہ زیادہ باریک ہے، یہ مناسب نہیں لگے گا۔ لیکن میرے شوہر نے جو میرے لیے گاؤن سلیکٹ کیا وہ کچھ زیادہ قابل اعتراض تھا۔ کپڑا باریک تھا، رنگ بہت چمکیلا تھا اور بازوؤں کے ساتھ پیٹ کا حصہ تقریباً کھلا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کو عجیب نہیں لگ رہا؟ تو کہنے لگا، یار گاؤن پارٹی ہے نا، گاؤن تو ایسے ہی ہوتے ہیں، آپ گاؤن کے اوپر دوپٹہ تو نہیں لگے ہوتے۔ اور جب میں تمہارا شوہر ہوں اور تمہیں کہہ رہا ہوں تم یہ پہن لو تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ میں نے اس کے چہرے کو دیکھا اور وہ بالکل سنجیدہ تھا، جیسے اس بات پہ کوئی بحث برداشت نہ کرے گا۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ ٹھیک ہے، اور وہ سامان لے کے ایک طرف رکھ دیا۔ ابھی پارٹی میں 7 دن تھے۔ شوہر نے کہا تھا کہ 1-2 دفعہ پارلر بھی چلی جانا اور اپنے سارے کام کروا لینا، جس سے تم زیادہ خوبصورت لگو۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ پارٹی بہت ہی زیادہ خاص ہے، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا، جیسے اس پارٹی میں صرف مہمان نہیں بلکہ کوئی اور مقصد بھی چھپا ہوا ہو۔ مجھے میرے شوہر کے ایک دوست کی بیوی کا میسج آیا، کہنے لگی، اگر اس وقت پاس کوئی نہیں ہے تو میں کال کرتی ہوں۔ میں نے کہا، ہاں کوئی نہیں ہے، میں گھر میں اکیلی ہوں۔ اس نے فوراً کال کی، لیکن اس کی آواز کچھ عجیب تھی، جیسے وہ بہت گھبرائی ہوئی ہو یا جلدی میں ہو۔ اس کے لہجے میں بے چینی تھی، جیسے کسی خوف نے اسے اندر سے ہلا دیا ہو۔ کہنے لگی، یہ جو 15 تاریخ والی پارٹی ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بتایا؟ تو میں نے کہا، ہاں عثمان نے بتایا ہے، شاپنگ بھی کروائی ہے، بڑے عجیب سے کپڑے لے کے دیے ہیں۔ میں تو آپ لوگوں سے پوچھنے والی تھی کہ آپ لوگ کیا پہن کے آ رہی ہیں۔ وہ ایک دم سے چپ ہو گئی، جیسے سوچ رہی ہو کہ کیا بولے۔ پھر آہستہ سے بولی کہ کچھ بھی کرو لیکن اس پارٹی میں نہیں آنا۔ میں چونک گئی۔ میں نے کہا، کیا مطلب، کیوں نہیں آؤں؟ آپ بھی نہیں جا رہی؟ وہ کہنے لگی کہ نہیں، میں تو جا رہی ہوں لیکن تم نہیں آنا، بس تم بتاؤ کہ تم آ رہی ہو یا نہیں۔ میں نے کہا کہ کیسے نہ آؤں، عثمان نے تو باقاعدہ تیاری کروائی ہے، بار بار کہہ رہا ہے کہ بڑا ضروری دن ہے، اور مجھے خود بھی تجسس ہے کہ یہ سب کیا ہے۔ اس نے جلدی سے کہا کہ میں پوری بات نہیں بتا سکتی، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، بس جو کہہ رہی ہوں وہ کرنا ہے، اس پارٹی میں نہیں آنا۔ اس کے بعد فون بند کر دیا۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کئی بار اس کو دوبارہ میسج کیا، کال کی، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے لگا کہ ایسے ہی کہہ رہی ہے، شاید کوئی چھوٹی موٹی بات ہو، یا پھر شاید اس لیے کہہ رہی ہو کہ میں زیادہ خوبصورت ہوں، کیونکہ کچھ عورتیں حسد کی وجہ سے ایسے باتیں کر دیتی ہیں۔ میرے دل میں ایک خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ میں پارٹی میں جاؤں تاکہ ساری توجہ اس پہ رہے۔ میں نے جب یہ بات عثمان کو بتائی تو اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ جلتی ہیں تم سے، اس کی باتیں سنا نہ کرو، پارٹی میں جانے سے کیا ہوگا، تمہیں تو مزہ آئے گا، بڑی بڑی شخصیت آئیں گی، کھانا بھی زبردست ہوگا اور سب تمہیں دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ میں نے سوچا کہ شاید میں ہی زیادہ سوچ رہی ہوں، لیکن پارٹی میں جانے سے ایک دن پہلے کا دن تھا میری زندگی کا سب سے برا دن بن گیا۔ عثمان کا چہرہ اترا ہوا تھا، وہ کمر میں چکر لگا رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ اس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ کچھ نہیں، پھر اچانک بیٹھ گیا اور بولا کہ نیلم، ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ میرا ایک دوست ہے، تم جانتی ہو نا، وہ جو پچھلی پارٹی میں تھا، ہم ان 5 دوستوں میں سے ایک۔ میں نے کہا، ہاں جانتی ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ اس نے قرض لے بیٹھا ہوں اور اب وہ کہتا ہے کہ قرضہ واپس کرو نہیں تو گھر مجھے دو۔
میں نے حیرت سے پوچھا کہ آپ نے قرضہ کیوں لیا تھا؟ تو وہ بولا ضرورت تھی یار، کاروبار میں کچھ مسئلہ ہو گیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میری بات مانو نہیں تو گھر جائے گا۔ میں نے کہا کیسی بات ماننے کو کہہ رہا ہے؟ تو وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے بار بار پوچھا کہ تم چپ کیوں ہو؟ پھر آہستہ سے بولا کہ وہ تم پر مر مٹا ہے، کہتا ہے کہ نیلم ایک رات میرے ساتھ گزار لے تو میں قرضہ معاف کر دوں گا۔ میں یہ سن کے سکتے میں آ گئی، جیسے زمین میرے قدموں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ میں نے کہا کہ تم نے اس سے یہ بات سن بھی لی؟ کیسے تم سوچ بھی سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ غصہ مت کرو، میری بات تو سنو، یہ صرف ایک رات کی بات ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ سب بیویاں کرتی ہیں۔ میں نے حیرت سے کہا کیا مطلب سب بیویاں کرتی ہیں؟ اس نے لمبا سانس لیا اور کہا کہ تم پوچھ رہی تھی نا کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ اور اس کی بیوی اس کے ساتھ کیوں جاتی ہے، تو سنو، وہ سب ایک دوسرے کی بیویوں کے ساتھ رات گزارتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں کپل سویپنگ۔ یہ ہمارا ایک پرانا کلچر ہے، امیروں کے اندر ایک طریقہ ہے تفریح کا، اور وہ بھی تمہیں پسند کر بیٹھا ہے۔ صرف ایک رات کی بات ہے، پورا گھر بچ جائے گا۔ 2.5 کروڑ کا گھر ہے نیلم، میں تمہارے قدموں میں گرنے کو تیار ہوں، بس یہ قربانی دے دو۔ میں نے غصے سے کہا گھر بچ جائے گا، میری عزت کا کیا ہوگا؟ کیا تمہیں ذرا سی بھی شرم نہیں آئی کہ تم اپنی بیوی کو کسی اور کے بستر پہ بھیجنے کی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا تم بلا وجہ جذباتی ہو رہی ہو، یہ نارمل بات ہے، سب امیر گھرانے یہی کرتے ہیں۔ میں نے تڑپ کر کہا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بیویاں تمہارے ساتھ بھی راز گزار چکی ہیں؟ اس نے نظریں جھکائی، پھر آہستہ سے کہا ہاں۔ میں حیران رہ گئی، میرا جسم کانپنے لگا، میرے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے کہا کہ میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ یہ کیسی زندگی ہے جسے میں خواب سمجھتی تھی، وہ تو اصل میں دوزخ نکلا۔ ان لوگوں کے کپڑے صاف ہیں لیکن ان کے دل کالے ہیں، ان کی محفلیں روشن ہیں لیکن ان کے اندر اندھیرا ہے۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا چاہے گھر چلا جائے میں اپنی عزت نہیں بیچوں گی۔ وہ بار بار سمجھاتا رہا مگر میں پتھر کی دیوار بن گئی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب میں کسی بھی قیمت پر اس پارٹی میں نہیں جاؤں گی۔ جیسے جیسے پارٹی کا دن قریب آ رہا تھا میرا شوہر پریشان ہوتا جا رہا تھا اور دیر رات تک جاگتا رہتا تھا، بار بار فون کرتا، کسی سے بات کرتا، اور جب میں پوچھتی کہ کس سے بات کر رہے ہو تو کہتا کہ بزنس کا مسئلہ ہے۔ اس کے چہرے پر فکر کی لکیریں گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھا رہا تھا، مگر میں سوچتی تھی کہ اس کے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے کیا میں اپنی عزت قربان کر دوں؟ آخر اس نے کھانا تو کھا ہی لینا تھا، لیکن اگر گھر چلا جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ یہ خیال میرے دل میں ہتھوڑی کی طرح بجتا رہا، مگر میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی۔ میرے شوہر نے ایک دن غصے میں کہا کہ اگر میرے ہاتھ سے گھر نکل گیا تمہاری اس ایک ضد کی وجہ سے تو میں تو تمہیں کبھی عزت دوں گا، نہ ہی پہلے جیسی محبت کروں گا، بلکہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں سکتے میں آ گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں نہ محبت ہی نہ احساس، صرف خود غرضی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے تو آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، میں نے صرف اپنا وقار مانگا ہے۔ لیکن وہ بولا کہ جب میری بیوی میری مشکل میں میرا ساتھ ہی نہیں دے سکتی تو پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ایک گناہ کی بات کر رہے ہیں، اور میں ایک ایسی بات نہیں مان سکتی جس سے میرا ایمان، میرا روح، میری خودداری سب کچھ مٹی میں مل جائے۔ وہ آہستہ سے بولا کہ میرا دوست بہت اچھا آدمی ہے اور بس آدھے گھنٹے کی بات ہے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، گھر بھی بچ جائے گا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ مجھ سے کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ تم میری بیوی ہو، میری زندگی ہو، تم ہی تو میرا سب کچھ ہو، اگر تم ہی ساتھ نہ دو گی تو کون دے گا؟ میں نے کہا کہ آپ کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنی عزت کو آپ کے نام کیا، اور آج آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ کسی اور کے پاس جاؤں۔ وہ بولا کہ نیلم بس ایک بار میری بات مان لو، ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور تمہیں خالیات گھر سے نکال دوں گا۔ میں خاموش ہو گئی، میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر گھر چلا گیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو ویسے بھی کوئی نہیں تھا اور میں اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی۔ میں یہ سب سن کر اندر سے ٹوٹ چکی تھی، مگر میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ تانے نہیں دوں گا کیونکہ اپنی مرضی سے بیچ رہا ہوں، تمہارے لیے سب آسان ہو جائے گا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور دل ہی دل میں رو پڑی۔ پارٹی کا دن آیا تو اس دن جیسے سارا شہر جگمگا رہا تھا۔ عثمان نے مجھے خوب تیار کروایا، 25,000 کا تو صرف میک اپ کروایا گیا تھا۔ اتنی بڑی بیوٹی پارلر میں میں نے کبھی قدم نہیں رکھا تھا۔ 4 لڑکیاں میرے ارد گرد کھڑی تھی، بال سنوار رہی تھی، لپسٹک لگا رہی تھی، پاؤڈر لگا رہی تھی، اور ہر تھوڑی دیر کہتی تھی کہ اب تو بہت حسین ہیں، اب تو بالکل فلمی ہیروئن لگ رہی ہیں۔ میں مسکرا تو رہی تھی مگر دل کے اندر ایک طوفان بھرپا تھا۔ سوٹ میرا
पहले ही महंगा था, लेकिन मैं सोच रही थी कि ये कपड़ों में खुशी से पहन रही हूँ या अपनी तबाही के रास्ते पर। जब मैं घर वापस आई तो आमने के आईने के सामने खड़ी हुई खुद को देखा तो खुद से नफरत सी महसूस हुई। मैंने कहा कि आपके दोस्त ने तो मुझे पहले भी देखा हुआ है, फिर इतना तैयार होना ज़रूरी है? तो वो कहने लगा कि इसने खुद कहा है कि अच्छे से तैयार करवा के लाना। मैंने चौंक कर कहा, तो इसलिए आप शॉपिंग करवा रहे थे, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा था? इसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, देखो, मुझे मुसीबत में ना डालो। मैं कुछ भी बोलूँगा तो मैं बुरा ही लगूंगा। तुम बस आज के दिन के लिए मेरी बात मान लो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। मैं चुप हो गई। दिल जैसे पत्थर बन गया। वो मेरे पास आकर बोला कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो, तुम्हें देख के हर कोई हैरान रह जाएगा। फिर हम लोग पार्टी के लिए निकल गए। रास्ते में म्यूजिक बज रहा था, लेकिन मेरे कानों में कोई आवाज़ नहीं जा रही थी। मैं खिड़की से बाहर अंधेरी सड़कों को देखती रही। हर मोड़ पर दिल धड़कता था, जैसे मुझे किसी अंधेरे में धकेलने के लिए गाड़ी दौड़ रही हो। पार्टी वाकई बहुत खूबसूरत थी। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगी थी, रंग बिरंगी रोशनियों से सारा हाल जगमगा रहा था। हर तरफ खुशी फैली हुई थी। अमीर लोग मुस्कुरा रहे थे, गले मिल रहे थे, और मैं एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो चुकी थी जहाँ सबके चेहरे रोशन थे मगर दिल मुर्दा थे। कुछ देर बाद उस्मान के दोस्त ने हमें आकर सलाम किया। इसने मुस्कुरा के मेरी तरफ देखा और बोला, आप बहुत हसीन लग रही हैं। उस्मान ने कहा कि मैंने कहा था ना, तुम्हें नीलम बहुत ख़ास है। फिर इसने आहिस्ता से कहा कि मेरा कमरा ऊपर है। मैंने चौंक कर उस्मान की तरफ देखा। इसने नज़रें चुराई और बोला कि वो यहीं पर है, बस तुम अंदर चली जाओ। मैंने कहा, आप किस किस्म के इंसान हैं? मैं रोने लगी तो वो बोला, अरे रो क्यों रही हो, मेकअप ख़राब हो जाएगा। 25,000 का मेकअप है। मैंने इसकी तरफ देखा तो लगा जैसे मैं किसी अनजाने इंसान के साथ खड़ी हूँ। मेरा शौहर नहीं, कोई और था। मैं समझ गई कि मेरे लिए एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई है। इस आदमी ने मेरी बात नहीं मानी। इसको एहसास भी नहीं हुआ। उसको एहसास होता तो ये एक हफ्ते से मुझे किसी गैर आदमी के पास भेजने के लिए तैयारियां ना करवा रहा होता। मैंने सोचा कि बस जिस तरह ये सब शुरू होगा इसी तरह ख़त्म भी हो जाएगा। एक दफ़ा शुरू होगा तो ख़त्म हो जाएगा। चली जाती हूँ और इसको अपनी ज़िंदगी का बुरा ख्वाब समझ के भूल जाती हूँ। मुझे कमरे में भेजकर मेरे शौहर ने शायद बाहर से लॉक भी लगा दिया था। मैंने दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी तो एक लम्हे को चौंक गई। दिल जैसे किसी अंदेशे से धड़क उठा। मैंने इर्द गिर्द देखा। कमरा बहुत सजा हुआ था। पर्दे महंगे, कालीन नया, और फिजा में एक अजीब सा बोझलपन था, जैसे हवा भी रुक गई हो। मैं चंद कदम आगे बढ़ी तो सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वहाँ मेरे शौहर का दोस्त नहीं बल्कि वही हबशी बाज खड़ा था जो पिछले दिनों पार्टी में मुझे अजीब नज़रों से देखता था। इसके चेहरे पर एक ऐसी शैतानी मुस्कुराहट थी जिसने मेरी रूह तक हिला दी। इसकी आंखों में भूखी नज़र थी, जिसे वो मेरे अंदर तक झांक रहा हो। मैं पीछे हटी, दरवाजे की तरफ दौड़ी। दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाया। ज़ोर ज़ोर से चीखी कि मुझे बाहर जाना है, दरवाज़ा खोलो। लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने दोबारा दरवाजे पर ज़ोर मारा, लेकिन वो बंद था। मुझे एहसास हुआ कि मेरा शौहर खुद दरवाजे के बाहर खड़ा है और जानबूझकर लॉक लगा दिया है। मैंने रोते हुए कहा, दरवाज़ा खोलो, ये सब क्या है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने इस लम्हे अपने वजूद को टूटता महसूस किया। मुझे अपनी इस दोस्त की बीवी की बात याद आई जो पार्टी से पहले कह रही थी, कुछ भी हो इस पार्टी में न जाना। इस वक्त मैंने इसकी बात को मजाक समझा था, लेकिन अब समझ आई कि वो मुझे खबरदार कर रही थी। वो सब कुछ जानती थी कि मेरा शौहर और इसके दोस्त क्या खेलने जा रहे हैं। मैंने दीवार के साथ टेक लगा ली। मेरा जिस्म कांप रहा था। दिल धड़कने लगा जैसे अभी बंद हो जाएगा। हफ्शीबाज आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगा। इसके कदमों की आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगी। मैं पीछे हटती गई और फिर सब कुछ धुंधला हो गया। मैंने चीखने की कोशिश की मगर आवाज़ गले में अटक गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब आँख खुली तो मैं अस्पताल के बिस्तर पे थी। रोशनी आंखों में चुभ रही थी। जिस्म पर पट्टियों के नीचे दर्द की एक लहर थी। मैंने इर्द गिर्द देखा तो मेरा शौहर बैठा था। इसके चेहरे पर मसनूई नरमी थी। वो मुस्कुरा कर बोला, सब ठीक हो गया। इसने तुम्हें 25 लाख रुपए इनाम में दिए हैं और हमारी कंपनी में 250 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने के लिए मान गया है। अब सब कुछ बेहतर हो जाएगा। मैंने आंखें बंद कर ली। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं जान चुकी थी कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। डॉक्टर कह रहा था कि एक हफ्ते में ठीक हो जाएगी, लेकिन मुझे मालूम था मैं कभी ठीक नहीं हो सकूंगी। जिस्म पर लगे जख्म शायद भर जाएं, मगर जो जख्म
روح پر لگے تھے وہ کبھی نہیں بھریں گے۔ میں اسپتال کے بیڈ پر لیٹی رہی، شوہر میرا بہت خیال کر رہا تھا، پھول لاتا تھا، دوائیں وقت پر دیتا تھا، لیکن میں اندر سے خالی ہو چکی تھی۔ میرے دل میں اب اس کے لیے کوئی احساس نہیں تھا، صرف نفرت تھی اور ایک فیصلہ جو میں ٹھیک ہوئی تو میں نے طلاق لینے کا نہیں بلکہ خود کو اس سے الگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب اس کو معلوم ہوا تو وہ رو پڑا، میرے قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ میں نے غلطی کی، میں پاگل ہو گیا تھا۔ میں نے اسے دیکھا اور کہا تم نے صرف میرا جسم نہیں بیچا، میری روح بھی مار دی ہے، اب کچھ باقی نہیں رہا۔ میں وہاں سے چلی گئی، میرے پاس کچھ پیسے تھے، میں نے ایک ہوٹل میں کمرہ لے لیا اور وہیں رہنے لگی۔ وہ بار بار فون کرتا تھا، روتا تھا کہ واپس آ جاؤ، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کو چھوڑ دوں گی اور اپنی باقی زندگی اس کے سائے سے بھی دور گزار دوں گی۔ میرے ساتھ کتنا برا ہوا تھا، اتنا برا کہ شاید مجھے اس کے بعد یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے تھا کہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے، لیکن ابھی تک میں یہ فیصلہ نہیں کر پائی تھی۔ ابھی تک میں اسے یہ نہیں کہہ پائی تھی کہ مجھے طلاق دے دو، کیونکہ یہ کوئی فلم نہیں تھی، نہ کوئی ڈرامہ، نہ کوئی کہانی، بلکہ میری اپنی زندگی تھی۔ اور زندگی میں ایسا نہیں ہوتا کہ جلدی جلدی رشتے ختم ہو جائیں، انسان چاہ کر بھی سب کچھ ایک دم ختم نہیں کر پاتا۔ اس نے مجھے کسی اور کے سامنے پیش کیا تھا، باقاعدہ پلاننگ بنا کر مجھے دھوکہ دیا تھا، لیکن پھر بھی میں سوچ رہی تھی کہ شاید وہ بدل گیا ہے، شاید اب دوبارہ ایسا نہیں کرے گا۔ لیکن اگر وہ مجھے اپنی عزت سمجھتا تو کبھی میری زندگی میں اتنا بڑا طوفان پیدا نہ کرتا۔ میں ابھی بھی سوچ میں تھی، کیا کروں، کیا فیصلہ لوں۔ فون مسلسل آتا رہتا تھا، جب بھی اس کا نام موبائل پر چمکتا میرا دل کانپ اٹھتا۔ میں فون نہیں اٹھاتی، وہ میسج چھوڑتا کہ معاف کر دو، میں بدل جاؤں گا، جو کہو گی وہی کروں گا، جیسے کہو گی ویسا بن جاؤں گا، دوسرے شہر لے چلوں گا، بس مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ میں گھنٹوں اس کے میسیجز پڑھتی رہتی اور خود سے لڑتی رہتی۔ میرا دل کہتا کہ سب ختم کر دوں، لیکن دماغ کہتا کہ شاید وہ سچ میں بدل گیا ہے۔ میں نے آخرکار اس کی بات مان لی، سوچا کہ شاید یہ واقعی سدھر گیا ہے اور یہ اس کی پہلی اور آخری غلطی تھی۔ 1 سال بہت خوشی سے گزرا، وہ میرا خیال رکھتا تھا، میری پسند کا کھانا بنواتا، کہیں جانے کو کہتی تو لے جاتا تھا، سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا۔ لیکن 1 سال بعد وہی کہانی پھر سے شروع ہو گئی۔ اس نے ایک دن آ کر کہا کہ وہ میرا ایک باس ہے، اگر تم اس کو خوش کرو تو یہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں نے اسے خاموشی سے دیکھا، دل کے اندر جیسے ایک طوفان اٹھا، لیکن میں نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی کروں گی، لیکن مجھے بھی حصہ چاہیے۔ اس نے فوراً کہا کہ ابھی تمہارے اکاؤنٹ میں 25 لاکھ بھیج دیتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے پھر سے میری شاپنگ کروائی، نئے کپڑے دلوائے، زیورات لیے، میک اپ کروایا جیسے پہلے کیا تھا، لیکن اس بار میرے دماغ میں ایک الگ پلان تھا۔ میں نے پولیس کو پہلے ہی اطلاع دے دی تھی، ایک NGO سے بھی رابطہ کر لیا تھا اور میرے سارے ثبوت اکٹھے کر رہی تھی، موبائل کی ریکارڈنگ، میسیجز، سب کچھ میں نے محفوظ کیا ہوا تھا۔ جب وہ دن آیا اور میں کمرے میں داخل ہوئی جہاں پر ایک اور شخص موجود تھا، تو ٹھیک اسی لمحے پولیس نے چھاپا مار دیا، کمرے کا دروازہ توڑا اور سب کو پکڑ لیا۔ میرے شوہر کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اس کے ساتھی کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی۔ سب کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ میں نے پولیس کے سامنے بیان دیا کہ یہ لوگ میری عزت پر حملہ کرنا چاہتے تھے، یہ ایک جرم میں ملوث ہیں۔ اس کے بعد ان سب کے گھر اور دفتر کی تلاشی لی گئی، فائلیں کھل گئی، بینک اکاؤنٹس چیک ہوئے تو پتہ چلا کہ ان سب کی کمائی حرام کی تھی، ناجائز کاموں سے کمائے ہوئے پیسے تھے۔ ان کے جھوٹے کاروبار کے راز کھل گئے، یہ سب قانون کے ہتھے چڑھ گئے۔ ان میں میرا شوہر بھی شامل تھا اور میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میں نے دیر سے ہی صحیح مگر انصاف کے راستے کا انتخاب درست کیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر پر خلا کا کیس کیا تھا، یہ میرا آخری فیصلہ تھا۔ میں تھک چکی تھی، میں ہر رات جاگ جاگ کر روتی رہتی تھی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ چاہے دنیا کچھ بھی کہے، میں یہ رشتہ ختم کر کے رہوں گی۔ جب میں عدالت میں اس کے سامنے پہنچی تو اس نے میری طرف دیکھا اور طنزیہ انداز میں مسکرایا، کہنے لگا کہ تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، اگر میں پیسے کماتا تو ہم دونوں نے مل کر کھانے تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، یعنی تم میری دلالی کرتے؟ اس کے چہرے پر ایک دم غصے کے آثار ابھرے، وہ چلانے لگا، گالیاں دینے لگا۔ میں خاموش کھڑی رہی اور بس اتنا کہا کہ تم نے بھی مجھے دھوکہ دیا تھا، میں نے بھی تمہیں دھوکہ دیا، حساب برابر۔ اب میں تمہارے رشتے سے آزاد ہو گئی ہوں۔ عدالت کا فیصلہ میرے حق میں آیا۔ میں نے وہی 50 لاکھ روپے جو اس نے میرے اکاؤنٹ میں بھیجے تھے
इन पैसों से अपनी नई ज़िंदगी शुरू की। मैंने एक छोटा सा घर किराए पर लिया और इसके साथ ही एक जनरल स्टोर खोल लिया। मैंने फैसला किया कि इस दुकान में सिर्फ औरतें आएंगी और औरतों का ही सामान रखा जाएगा। कपड़े, बच्चों का दूध, औरतों के पर्स, चूड़ियाँ और छोटी छोटी घरेलू चीज़ें, ये सब मैंने रखना शुरू किया। मेरे पास इतनी बचत थी कि मैंने 2 खवातीन को भी काम पर रख लिया जो दुकान संभालती थी। मैं सुबह शाम खुद भी काम करती थी। बच्चे मोहल्ले के छोटे छोटे आते थे, इनके लिए मैंने दुकान के एक कोने में छोटा सा हिस्सा बना दिया जहाँ टॉफ़ी, चॉकलेट और खिलौने रखे हुए थे। शुरू में बहुत मुश्किल वक्त गुजारा। मुझे समझ नहीं आता था कि कहाँ से सामान मंगवाऊँ, कहाँ से कस्टमर बढ़ाऊँ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दुकान चलने लगी। लोग मेरी ईमानदारी की तारीफ करने लगे। औरतें कहती थी कि तुम्हारे यहाँ आकर सुकून मिलता है, कोई मर्दों की गंदी नज़रें नहीं होती, कोई खौफ नहीं होता। मैं इनकी बातें सुनती थी और अंदर से मुस्कुरा देती थी कि काश मेरा शौहर भी यही सोचा होता तो आज मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। मैंने दुकान का नाम रखा था इज़्ज़त बज़म, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ इज़्ज़त दोबारा ज़िंदा हो। दिन गुजरते गए, महीने बदल गए और मैं अपने काम में मगन हो गई। मैंने अब किसी मर्द से उम्मीद रखना छोड़ दी थी। मैंने अपनी दुनिया खुद बनाई थी और मैं खुद कमाती थी, खुद खर्च करती थी, खुद फैसले करती थी, किसी पे इन्हिसार नहीं करती थी। हर नमाज में बस एक दुआ मांगती थी कि परवरदिगार मुझे साबित कदम रखना, मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। मेरी माँ अक्सर कहती थी कि तलाक के बाद औरत की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी तो अब शुरू हुई है। अब मैं वो औरत नहीं थी जो किसी के मर्जी पर अपनी सांसें गिनती थी। अब मैं वो औरत थी जो खुद अपनी सांसों की मालिक थी। कभी कभार रात को जब दुकान बंद करके घर आती तो तन्हाई महसूस होती थी। कभी सोचती थी कि अगर मेरा शौहर बदल जाता तो शायद आज मैं किसी और रास्ते पर होती। लेकिन अगले ही लम्हे अपने चेहरे को आईने में देखती और कहती, नहीं, तुमने सही किया। अगर वो बदलना चाहता तो पहली बार के बाद बदल जाता। दूसरी बार फिर से वही गुनाह किया, फिर से वही नापाक हरकत दोहराना चाही तो फिर मैं क्यों रुकती इस रिश्ते पे। औरत को इज्जत सिर्फ इस वक्त मिलती है जब वो अपनी इज्जत की कीमत खुद पहचानती है। मैंने वो कीमत पहचान ली थी। एक दिन वो अदालत के बाहर मिला, शायद किसी दूसरे केस के लिए आया था। मेरी तरफ देख कर कहने लगा, तुम्हें मेरी याद नहीं आती? मैंने कहा, आती है, लेकिन अब वो दोबारा याद दर्द बनकर नहीं, सबक बनकर आती है। वो सर झुकाकर चला गया। मैं चंद लम्हों तक उसे देखती रही, फिर दुकान की तरफ वापस आ गई, क्योंकि अब मेरी दुनिया वो छोटा सा जनरल स्टोर था जहाँ औरत आकर मुतमईन होती थी, जहाँ कोई खौफ नहीं था, जहाँ सिर्फ इज्जत थी। मैं अब अपनी ज़िंदगी से मुतमईन थी। दुकान के साथ वाले कमरे में ही रहती थी। सुबह से शाम तक काम करती थी। शाम को दुरूद पढ़ती थी, दुआ मांगती थी। मैंने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। मैंने अपने शौहर को भी माफ़ कर दिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैंने उसे माफ़ ना किया तो वो मेरी रूह कभी आज़ाद नहीं होगी। मैंने खुद से वादा किया, अब कभी किसी मर्द की गुलाम नहीं बनूंगी। कुछ वक्त गुजरा तो मेरा स्टोर शहर के औरतों में मशहूर हो गया। औरतें दूर दूर से आने लगी। मैंने अपने स्टोर के बाहर बोर्ड लगवा दिया कि ये जगह सिर्फ इज्जतदार औरतों के लिए है, यहाँ इनकी इज्जत महफूज है। मैंने 2 लड़कियों को काम सिखाया और इन्हें अपना स्टोर चलाने के लिए अलग शाख खोलने का कहा, और अब वो अपनी कमाई पर जिंदा थी। मैंने इनकी आंखों में वही चमक देखी जो कभी मेरी आंखों में थी। मैंने सोचा कि अगर मैं इस रिश्ते में रहती तो शायद मैं भी हमेशा अंधेरे में रहती, लेकिन अब मैं रोशनी में थी। मुझे नहीं पता कि मैंने सही किया या गलत, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता था कि मैंने वो किया है जो एक गैरतमंद औरत को करना चाहिए था। लोग कहते हैं कि चोर को छोड़ देने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। मैंने भी जल्दी नहीं की थी। मैंने बर्दाश्त किया था, सब्र किया था, मौका दिया था। लेकिन जब इसने दोबारा वही गुनाह किया तो मैंने अपनी आखिरी ताकत जमा करके इस रिश्ते से निकलने का फैसला किया। और अब जब मैं आईने में खुद को देखती हूँ तो मुझे शर्मिंदगी नहीं बल्कि फ़ख्र होता है कि मैंने अपनी इज्जत की हिफाजत की। और अब मैं सिर्फ अपने लिए जीती हूँ, अपनी सांसों के लिए जीती हूँ, अपने इरादों के लिए जीती हूँ। और अगर कोई मुझसे पूछे कि मैंने सही किया या गलत, तो मैं बस इतना कहूँगी कि मैंने अपने दिल की सुनी और दिल ने कहा इज्जत सबसे पहले है, बाकी सब बाद में। इसी तरह से मेरी और अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। खुदा हाफिज़।